بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر کے مقام پر۔ یہاں پر 3 روزہ کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سینٹر کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور خوبصورت تصاویر بینرز کے ساتھ آراستہ کیا گیا ہے۔ ان تصاویر پر مختلف قسم کے جملے لکھے نظر آئے، جیسے کتاب سنوارے مستقبل کے خواب، بچوں کو ہمراہ لائیں، کتاب سے ان کی دوستی بڑھائیں۔ وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت نے ادارہ تعلیم اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اشتراک سے 2 days لیڈر ٹمارو لرنر کے موضوع پر اس 3 روزہ پاکستان لرننگ فیسٹیول کا انعقاد کیا ہوا ہے۔ اس کتاب میلے میں لوگوں کا جوش و خروش عروج پر ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ قوم کتاب نہیں پڑھتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کی آخری صدی ہے، میرے خیال میں وہ حقائق کے برعکس باتیں کرتے ہیں۔ جس طرح گھر میں والدین کا کردار ہمیشہ رہتا ہے، اسی طرح زندہ اور بیدار معاشروں میں کتاب ہمیشہ زندہ رہے گی۔ البتہ کتابوں کی اشکال تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ دنیا میں قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کی زبان آج تک تبدیل نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک تبدیل ہوگی۔ قرآن پاک کی زبان عربی، قیامت تک قرآن پاک اسی زبان میں رہے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کی ترقی کا واحد راستہ تعلیم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نوجوانوں میں پڑھنے کے کلچر کو فروغ دیں۔ اس طرح کے ادبی میلوں کے ذریعے ہم نوجوانوں کو پڑھنے کو ترجیح دینے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے ایک پڑھی لکھی نسل پروان چڑھ سکتی ہے جو پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے جانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ کتاب میلے میں ادبی، علمی، سائنسی، اسلامی اور شاعری سے متعلق ہزاروں کتابیں رکھی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ بے تحاشا بچوں کی کتابیں بھی موجود تھیں۔ اردو اور انگلش کے علاوہ کئی کتابیں علاقائی زبانوں میں بھی لکھی ہوئی یہاں پر اس کتاب میلے میں موجود ہیں۔ یہ کتاب میلہ 3 دن یعنی 25 نومبر 2023 سے 27 نومبر 2023 تک جاری رہا۔ اس میلے کے 3 دن بچوں کے لیے پروگرام سے بھرے ہوئے تھے۔ پہلے دن یعنی 25 نومبر کو خواندگی کو بڑھانے کے لیے قومی ریڈنگ کانفرنس 2 days لیڈر ٹمارو لرنر سے شروع ہوا۔ فکر انگیز پینل کرائے گئے، مباحثے کرائے گئے۔ پہلے دن کی سرگرمی میں کتابوں کی متحرک کہانیاں، کہانی سنانے، سنو کہانی، میری زبانی، انٹریکٹیو پرفارمنس، دیسی کرداروں کی تخلیق اور کتاب سازی کا فن شامل تھا۔ اسی طرح دوسرے اور تیسرے دن بچے اپنے اہل خانہ اور اساتذہ کے ہمراہ نظموں، اسکرین پلے، رقص اور میوزیکل پرفارمنس اور ڈراموں وغیرہ سے خود کو محظوظ کرتے رہے۔ آج کل انٹرنیٹ کی موجودگی کی وجہ سے کتب بینی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 5000 نئی کتابیں شائع ہوتی ہیں، جن میں صرف 1% بکنے والی کتابیں ہوتی ہیں اور باقی کتابیں شوق کے لیے تقسیم کر دی جاتی ہیں یا گھروں میں پڑھی رہ جاتی ہیں۔ بچوں کی ایک بڑی تعداد کتاب میلے میں نظر آئی۔ اکثریت کا کہنا تھا کہ بچوں کی دلچسپی کی کتابیں اس میلے میں ایک تو بہت زیادہ ملتی ہیں، دوسرے ان کی قیمت بازار سے کم ہوتی ہے، اور تیسرے یہ کہ ایک ہی جگہ پر اتنی ساری کتابیں اکٹھی ملنے سے وقت کی بہت بچت ہوتی ہے۔ یہاں پر 2 مقامات پر بچوں کو انڈور گیمز کھیلتے دیکھا گیا۔ ان انڈور گیمز میں چیکر، سکریبل اور لوڈو بھی شامل تھے۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بچے اپنی پسندیدہ لوڈو کی گیم کھیل رہے ہیں۔ لوڈو بچوں کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی اور کھیلی جانے والی انڈور گیمز ہے۔ کچھ ہی ڈسٹنس پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر اپنے پسندیدہ ڈرائنگ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ڈرائنگ میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح کے کام سے بچوں کی تخلیقی صلاحیت اجاگر ہوتی ہے۔ کتاب میلے میں سب سے بڑا کتابوں کا اسٹال نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے لگایا گیا تھا، جہاں پر ہر کتاب 50% رعایت کے ساتھ سیل ہو رہی ہے۔
پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے دفاتر موجود ہیں، جہاں پر ان کی شاپس ہوتی ہیں اور ان شاپس پر 10% سے لے کر 50% تک کے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہر قسم کی کتابیں سیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بک فاؤنڈیشن ہر سال اگست کے مہینے میں ایک ممبرشپ کارڈ ایشو کرتا ہے۔ اس ممبرشپ کارڈ کے ذریعے کچھ اتھرائز شاپس پر جا کر جس بھی قسم کی کتاب آپ لینا چاہیں 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ وہ کتاب مل جاتی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے فنڈز کی کمی کی وجہ سے بک فاؤنڈیشن نے یہ سلسلہ بند کیا ہوا ہے۔ کتاب میلوں کا انعقاد جہاں معاشرے کے لیے بدلتے رجحان کی عکاسی کرتا ہے، وہیں کاروباری اور کتابیں پڑھنے والے طبقے کے لیے ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ اس سے استفادہ کریں اور اپنی پسند کی کتاب ایک ہی جگہ سے کم قیمت پر خرید سکیں۔ اس میلے میں نہ صرف نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اسٹال پر بلکہ ہر اسٹال پر 10 سے 50% تک کتابیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ سیل ہو رہی ہیں۔ پاک جانا فرینڈشپ سینٹر میں کتاب میلے کے علاوہ اس کے آڈیٹوریم میں مختلف اسکولوں کے بچے تقاریر کرتے رہے، نظمیں سناتے رہے اور ٹیبلو پیش کرتے رہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، نانی کے میاں تو نانا ہے، دادی کے میاں بھی دادا ہے، نانی کے میاں تو نانا ہے، دادی کے میاں بھی دادا ہے۔ جب میں نے آبا سے پوچھا باجی کے میاں کیا باجا ہے، جب میں نے آبا سے پوچھا باجی کے میاں کیا باجا ہے، وہ ہنس ہنس کر یہ کہنے لگی اے بھائی نہیں، اے بھائی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ لمبے بال ہے بالوں کے، نے ٹنڈ کرائی نہیں، لمبے بال ہے بالوں کے، نے ٹنڈ کرائی نہیں۔ کیا وہ بھی گندا بچہ ہے یا اس کے ابو بھائی نہیں، کیا وہ بھی گندا بچہ ہے یا اس کے ابو بھائی نہیں۔ یہ اس کا ہے اسٹائل ہے، یا جنگل میں کوئی آئی نہیں، یہ اس کا ہے اسٹائل ہے، یا جنگل میں کوئی آئی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، جھلمل کرتے ہیں کیا ان کی چچی تائی نہیں، تو تارے جھلمل کرتے ہیں کیا ان کی چچی تائی نہیں۔ ہوگا کوئی رشتہ صورت سے یہ بات ہمیں بتلائی نہیں، چندا کے ساماموں کا وہ بھائی نہیں، پر چندا کے ساماموں ہے جب امی کا وہ بھائی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی